بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روشن اسلامک ہسٹری کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کئی مجذوب گزرے ہیں جن کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے اور ضرب المثل بن جاتی ہے۔ ان فرزانوں میں ایک فرزانے کا نام بہلول دانا تھا۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو تھا، پر تاریخ کی کتابوں میں وہ بہلول دانا کے نام سے مشہور ہے۔ بہلول کا لفظ عموماً حاضر جواب، سچے اور چٹکلے باز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس کی ہر بات ہر جملے میں ایک حکمت اور دانش پنا ہوتی ہے، لہٰذا اسے بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ بہلول کا تعلق عباسی بادشاہوں کے خاندان سے تھا اور ہارون رشید بادشاہ کا وہ قریبی رشتہ دار بھی تھا، اور وہ محلوں سے دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا اور فقیر منش انسان تھا۔ اس کے نام سے کئی قصے اور کہاوتیں منسوب ہیں کہ جو عقل اور فہم کا ایک نادر خزانہ ہے، اور ان کو اگر غور سے پڑھا یا سنا جائے تو انسان اپنی زندگی سدھار سکتا ہے۔ ان کے فرمودات سے ہم سب بشمول ہمارے گمراہ اور بگڑے ہوئے حکمران طبقات کافی سبق لے سکتے ہیں۔ ہارون رشید نے محل میں نوشی سجا رکھی تھی۔ وزیر امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون کو اس کے نصیحتیں یاد آئیں۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جو اس کا سر جھکائے، وہ پہل کرے۔ اس نے بہلول سے کہا، بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں۔ ہارون نے سوال کیا، بہلول یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا، اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ بہلول نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں۔ ہارون نے کہا، اب یہی شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ بہلول نے جواب دیا، کوئی مذائقہ نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائے تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ کیا علی جہاں آپ بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ بہلول نے پوچھا۔ ہارون بولا، نہیں، بالکل نہیں۔ پھر بہلول نے کہا، لیکن اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون ہنسا، اس کا تو سر پھٹ جائے گا۔ تو پھر علی جہاں غور فرمائیے کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ اسے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی، اس لیے اسلام نے اس کے پینے والوں پر سزا واجب کی ہے۔ یہ سن کر ہارون کا نشہ حیران ہوا۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بھائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو کی لذت کا پتہ دے رہی تھی، ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گراہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا، کیوں مستنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا، کون سے پیسے؟ اچھا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ تیرے باپ کی تھی، اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جس کی قیمت میں ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، بس بس، ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے پیسے وصول کر کے چھوڑوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔
جس کی تکرار بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے ہمدرد سمجھ کر اسے تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ، کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا تو نہیں ہے، پر کھانے کے باب سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، نان بھائی نے بتایا۔ بہلول نے سر ہلایا اور کہا کہ بالکل درست کہہ رہے ہو، اور بہلول نے اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاگ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ تو اس طرح سے نان بھائی کو بہلول کی یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے فقیر سے معافی مانگی۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے، اگرچہ انہیں معلوم تھا اس مغرور عباسی خلیفہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشارہ کنائیوں سے خلیفہ کو سمجھائیں کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ وہ چپتی ہوئی باتیں کرتے اور خلیفہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود ہارون بہلول کی باتوں کا نوٹس نہیں لیتا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بھرے مجمع میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ نظر آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے، اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدی لوگ چیخنے چلانے لگے، یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہے، ابھی تک کسی نے اس طرح خلیفہ کی بے احترامی نہیں کی تھی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی، غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا، اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو، ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس سوال کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہ دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں گے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیناروں کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا، کیسی شرط؟ بہلول، اس شرط پر کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد دوسروں کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا ہے کہ مجمع میں سے کوئی بہلول کا جواب دے، لیکن سب دنگ رہ گئے تھے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگا، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولے، تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پر تمام درباری کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کے عالم میں اپنی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں سے ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے ارادہ کیا کہ ہارون کی دل جوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ اب اپنی پہلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون بولا، اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے بیان کی تھی۔ اب یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں؟
ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں۔ ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیسا عجیب سوال ہے، بہلول جواب نہیں دے سکتے، انہیں سزا ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ ہارون فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اگر پہلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھ داڑھی منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے، یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں۔ اجلا رخ دن اور کالا رخ رات ہے۔ جواب سن کر مجمع میں سے شاباش شاباش کی آوازیں گونجی۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش تھا۔ اس کا منہ لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں تھے۔ ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی ایسی کون سی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس خستہ حال میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا، میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظ نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں، نصیحتیں اور کرامتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رہتی دنیا تک باقی رکھی تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔